وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ عذاب ثانی یعنی دوسرا عذاب، پہلا عذاب پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں، یعنی ان کی نیکی سے کئی گنا زیادہ اس کا صلہ ان کو دیتے ہیں۔ واقعی یہ پکی بات ہے، یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسان نیکی چھوٹی کرتا ہے اور اس کو اجر اس کے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر کیا ہوا کہ ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان کو کہی گئی تھی، اس کے علاوہ بات کرنے لگے، یعنی استغفار کرنے کی بجائے گندم مانگنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے، مجھے کل بھی اس آیت کے اندر اپنا عکس نظر آیا تھا۔ یعنی آج ہماری قوم کا جو حال بنا ہوا ہے، ہم گندم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بالکل سیم لفظ بھی یعنی چیز بھی گندم ہی ہے۔ آٹے کی آج کل آٹے کا جو بحران ہے، پوری قوم اس کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے اس مصیبت کے اندر۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا ایسا معاملہ کہ ان کو بھی گندم مانگنی پڑ گئی؟ تو ان کے جو کرتوت ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کے اندر، وہ چونکہ سارے کے سارے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہمیں استغفار کرنا یاد نہیں ہے۔ ہمیں کوئی کہے استغفار کرو تو ہم بھی گندم مانگتے ہیں، ہم بھی آٹا مانگتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ قرآن ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے چہرے دکھا کے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری اصلیت یہ ہے، اور صرف اصلیت نہیں بتاتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں، بندہ تو صرف ہمیں ہماری اصلیت دکھاتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں بتاتا۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اصلیت دکھا کے اس کا حل بھی دیتا ہے کہ تمہاری اس وقت یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہے، تو اس کا یہ حل بھی ہے اگر تم کرنا چاہو۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم وہ حل نکالنا نہیں چاہتے، یعنی ہم استغفار نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم گناہ تو اسی طرح مسلسل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ آٹا بھی چاہیے، ہمیں گندم بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے۔ تو قرآن نے ہمیں ایک آسان حل بتایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں تو ہمیں آٹا مانگنا نہیں پڑے گا، ہمیں گندم مانگنی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اصل میں کہا بھی استغفار کے لیے کہا گیا تھا، بولا بھی استغفار کے لیے کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے آٹا ہی مانگنا تب سے شروع کیا ہوا ہے۔ اگر ہم استغفار پہ ہی قائم رہتے تو ہمیں یہ کنڈیشن نہ دیکھنی پڑتی، کیونکہ جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے بن کے رہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور لوگوں کے آگے اور اس کے بندوں کے آگے جو ہے ذلت اٹھاتے پھریں۔ تو یہ بہترین حل ہے، اگر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے وہ بہترین حل ہے کہ استغفار کریں۔ اور استغفار کے بارے میں ہم نے حدیث بھی پڑھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ تو استغفار جو ہے وہ تو ان کے لیے بھی ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتے، اور ہم تو گناہوں کی پوٹلیاں ہیں، ہم تو گٹھڑیاں ہیں گناہوں کی، یعنی ہر لمحہ ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں یا میرے سے غلطیاں نہیں ہوتی، میرے سے گناہ نہیں ہوتے۔ تو پھر سوچئے ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے استغفار کی۔ تو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وظیفہ استغفار ہی بتایا ہے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور دل سے اللہ سے معافی مانگی کہ میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، میں آپ سے ان کے لیے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ کر کے دیکھیے
یہ 100% جو ہے اس کا رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ وہ ذات بتا رہی ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے کل والا لیسن ہی ہم دہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام یاد دلایا کہ جب تمہیں پانی چاہیے تھا تم نے اپنے نبی سے عرض کی کہ ہمیں پانی مانگ کے دو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ہم نے آج کے لیسن میں بھی پڑھا ہے، آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے دعا مانگو، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ دعا کیجیے۔ ہم بھی بزرگوں سے، اپنے نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ جی سے دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو ایسا نہیں کہتے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں، یعنی وہ آپ کا رب ہے، ہمارا رب نہیں ہے، ایسا نہیں ہم کہتے۔ لیکن یہودیوں کی بدبختی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنگت میں رہتے ہوئے بھی یہ اس چیز کا اقرار نہیں کر رہے کہ ہمارا رب ہے، ہمارے اللہ سے ہمارے لیے یہ دعا کریں، بلکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے مانگو۔ تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے ہمیں پانی مانگ کے دو، یعنی یہ بھی نہیں کہا آیت کے اندر، یہی صرف آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہم پیاسے تو نہیں مریں گے، اب یہاں پہ صحرا کے اندر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، تو ہمیں پانی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی بدبختی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام یاد دلایا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہٰذا تو اپنے رب سے دعا مانگ، اپنے رب سے تو ہمارے لیے دعا مانگ کہ وہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی جو فرعون کے کھیتوں کے اندر ہم کام کیا کرتے تھے اور وہاں سے پیاز اور دالیں اور سبزیاں اور کھیرے اور یہ سب کچھ اگتا تھا، ہمیں وہی دوبارہ اگانا ہے، ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ حالانکہ کھیتی باڑی ایک بہت مشکل کام ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا ان کو کہ کھیتی باڑی کرنا کتنا مشکل ہے، اور انہوں نے اپنے لیے کتنا مشکل راستہ جو ہے چوز کیا، اور اللہ کی طرف سے پکا پکایا جو آتا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو دعا مانگی کہ ہمیں دالیں اور گندم اور یہ چیزیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ کیا تم گوشت جو ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو اور دالیں مانگ رہے ہو اور سبزیاں مانگ رہے ہو؟ تو سوچ لو، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سبزیاں ہی چاہیے، دالیں ہی چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، پھر تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں وہ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، جو تم نے سوال کیا ہے۔ یعنی ان کی قید جو تھی صحرائے سینا کے اندر، جو ان کو قید کیا گیا تھا، وہ قید ان کی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو اجازت مل گئی کہ کسی شہر میں چلے جائیں۔ پہلے تو ان کو شہر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر ان کو شہر میں جانے کی اجازت ملی، اور وہی طریقہ بتایا گیا، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، شہر میں عاجزی سے داخل ہونا، تکبر نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے تکبر کیا، مذاق اڑایا، ہنسی کرتے گئے، تماشے کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار پھر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی چسپاں کر دی گئی، جیسے کسی کے چہرے پہ چمٹا دی جاتی ہے کوئی چیز، تھوپ دی جاتی ہے، اس طرح ان کے چہرے کے اوپر تھوپ دی گئی۔ ذلت ان کی شکلوں سے واضح ہے، مسکینی جو ہے ان کی شکلوں کے اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جی قرآن ہمیں بتا رہا ہے، دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نقشہ کھینچا ہے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ کی ذات بتا رہی ہے تو پھر اس میں کوئی انکار والی بات نہیں۔ آج بھی یہ ہم مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں اور جہاد سے دوری ہے، اس کی وجہ سے آج یہ اپنا اسرائیل کے نام سے ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا کوئی ابدی ٹھکانہ، کوئی اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، اور
یہ چیزیں ذلت اور محتاجی اور مسکینی ان کے مقدر میں کر دی گئی ہے، اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ 100% سچ ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ان کے اوپر، دوسرا عذاب کہ ذلت اور مسکینی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر ہو گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور تیسری چیز اللہ کا غضب۔ غضب جو ہے غصے سے زیادہ سخت چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، یعنی ذلت، محتاجی، مسکینی، غضب، یہ کیوں ان کا مقدر بنا؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے نافرمان بن کر رہے، اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی تھی ان کو پھلانگا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں مقدر فرما دی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حدیں توڑنے والی قوم ہیں، کسی بھی حد کو انہوں نے قائم نہیں رہنے دیا، ہر قسم کی حد پھلانگی۔ اور اسلام نے جو رولز ہمیں بتائے ہیں ان کو توڑنا جو ہے حد پھلانگنا ہوتا ہے، اور آج کل ہم بھی پھلانگ رہے ہیں بڑے دھڑلے سے، اور بالکل ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ اپنی راہ پر چلا دیں، اور اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ دوسرا راستہ صرف تباہی کا راستہ ہے، دوسرا راستہ کبھی بھی ہمیں عزت کی طرف یا کبھی بھی ہمیں بلندی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، تباہی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ تو اللہ ہی ہے، ہم تو کمزور اور عاجز ہیں، آج کل جتنے فتنے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے، اللہ سے ہر لمحہ دعا کرنی چاہیے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، دعا ہر وقت مانگے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن دور کے جو فتنے ہیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اب یہ چیزیں ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جھوٹا جو دعویٰ تھا اس کی تردید فرمائی۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہم، نحن ابناء اللہ و احباء، سوری شاید میں کوئی غلطی کر رہی ہوں، لیکن احباء کہتے تھے خود کو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور لوگوں کے اوپر ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہم جو ہیں صرف ہم ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور کسی بھی نسل کا کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کا پسندیدہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج بھی یہودی مذہب جو ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے نسلی یہودیوں کے، جو نسلاً یہودی ہیں ان کو جو حقوق ملتے ہیں، اگر کوئی اور یہودیت اپنانا بھی چاہے تو اس کو وہ حقوق نہیں ملتے، پہلے تو وہ اس کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور اگر ان کو کوئی یہودی ہو بھی جائے تو اس کو وہ حقوق نہیں ملتے، ان کے اندر اتنی زیادہ نسل پرستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابین، اور جو بے دین ہیں، یعنی ستارہ پرست۔ عرب میں ایک قوم ستارہ پرست بھی تھی، عیسائیوں اور عرب والوں کے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ ایک ستارہ پرست قوم بھی رہتی تھی جو ستارے کی پوجا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ فرما کے فرمایا من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان لائے گا، یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر اس کو یقین ہوگا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان سب کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مخصوص یہودیوں کے لیے ہی ہے، بلکہ ہر نسل میں سے، ہر قوم میں سے جو بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، قیامت کے دن کی حاضری اور نیک اعمال، یہ چیزیں، اور اللہ کی وحدانیت کے اندر ہی نبی علیہ السلام کی رسالت بھی آ جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو ان سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، یعنی جنت میں چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور عزت دے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اب यहाँ سے دوبارہ سے بنی اسرائیل کی کچھ خباستیں ہی کہا جا سکتا ہے، بری عادات جو کچھ ان کے باپ دادا نے کیا، ان کو یاد دلایا جائے گا۔ مخاطب جو ہیں مدینہ کے یہودی ہیں، اور ان کو ان کے باپ دادا کے کرتوت یاد دلائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے اوپر یعنی تمہارے باپ دادا کے اوپر طور کو لا کر کھڑا کر دیا، اور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، ہم نے تم سے کہا کہ تورات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ان پر عمل کرو تاکہ تم عذاب جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آزماتے رہے، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے جو ہیں آزمائے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جب بغاوتیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر اوندا کر دیا۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بالکل ان کے اوپر جیسے بادل ہوتا ہے اس طرح لا کر کھڑا کر دیا، کچھ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر الٹا دیا گیا جیسے کوئی درخت وغیرہ الٹ جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس طرح ان کے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کیا گیا۔ جب ان کے اوپر طور پہاڑ آیا اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہم مارے جائیں گے، ہم اس کے نیچے آ کے تباہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم آئندہ کبھی بھی بغاوت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں جو ہیں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جب پہاڑ آیا تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی اور وعدہ کیا کہ ہم احکامات پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ٹال دیا۔ لیکن اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ثم تولیتم من بعد ذلک، حسب عادت حسب دستور یہ اس وعدے سے بھی پھر گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے اندر مجھے تو اپنے آج کے دور کا عکس نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے سیم یہی حالات ہیں جو یہودیوں کے تھے اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنا فرما بردار بنا لے۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے فتنوں کے اندر سے بچ جائیں اپنے طاقت کے زور پہ، صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ صدق اللہ، صدق اللہ۔